السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک اسکول کی جانب سے آپ سبھی کو رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر رمضان کی یہ مبارک اور برکت والے مہینے ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، تراویحوں میں ہمارے ساتھ تھے، افطاری میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال اس رمضان وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور کسے پتا کہ آنے والے رمضان کو ہم میں سے کون لوگ دیکھ پائیں گے۔ لہٰذا یہ عبادت کا موقع جو ہمیں میسر ہوا ہے، اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویسے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے رب کی عبادت کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے جس کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر 1 نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہمیں فرض نمازوں کی وقت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ ان کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل نمازوں میں وہ چاہے رات کا قیام ہو، تراویح کی نمازیں ہوں یا تہجد کی نمازیں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جس نے رات کا قیام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزے اور نماز کے علاوہ اس مہینے میں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے ایک مضبوط تعلق قائم کریں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے ہمیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق اپنائیں، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہو یا نماز میں، تراویح میں اس کو پڑھنا سننا ہو۔ تلاوت کے علاوہ قرآن کو سننا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے تاکہ لوگ ان آیات پر غور و فکر کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اسی کے ساتھ دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ افطار کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور شوق کے ساتھ دعائیں کرنے بیٹھ جائیں، خود بھی دعائیں کرے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لائے، اپنے بچوں کو ساتھ لائے، اور افطار سے پہلے ان سب کو دعا کی طرف متوجہ کرائے تاکہ یہ برکات کے لمحوں کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس رمضان میں اس کا ایک منٹ کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، بہت دعائیں کیجیے، اپنے لیے دعائیں کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرے، ملت اسلامیہ کے لیے دعائیں کرے، وطن کے جو حالات ہیں ہمارے اس وقت ان کے لیے دعائیں کرے، اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے ضرور دعائیں کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔